السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دلی کلب. میں ہوں عامر شہزاد. سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے ماہ سیام کا یہ مہینہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مقدس کی برکات سمیٹنے کی توفیق دے. آمین. دوستو، آج میں ایک اہم موضوع پر معلومات پیش کروں گا. وہ ہے زکوٰۃ کا اسلامی قانون اور زکوٰۃ کا نصاب. اس کے ریلیونٹ میں آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کروں گا. آج ہم اس پر بات کریں گے کیونکہ بہت سے دوستوں نے مجھے اس ٹاپک پر بات کرنے کا مشورہ دیا ہے. زکوٰۃ کے متعلق ہر مسلمان کو نالج ہونا چاہیے. اس ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کا قانون، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، اور پھر زکوٰۃ کے تاریخی پہلوؤں پر بھی کچھ نظر دوڑائیں گے. اس کے علاوہ زکوٰۃ کی اہمیت، اس کی فرضیت، اس کے فوائد کیا ہیں، اور زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کی سزا اسلامی نقطۂ نظر سے کیا ہے. پھر 2025 میں زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، اور بینکوں میں زکوٰۃ کی کٹوتی کے قوانین پر تفصیلی بات کریں گے. اب ہم بات کریں گے زکوٰۃ کب فرض ہوئی. زکوٰۃ کے اگر تاریخی پہلو کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی ہے. زکوٰۃ کا حکم انفیکٹ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں نازل ہوا، اور اس کا حکم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوا. اگر زکوٰۃ کے ہم لغوی معنی پہ غور کریں یا اس کا جائزہ لیں تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ پاکیزگی اور بڑھوتری کے. یہ اس کے میننگ ہیں. یعنی یہ ہمارے مال میں برکت ڈالتی ہے اور ہمارے دل کو پاکیزہ کرتی ہے. ان دیٹ سینس اس کے میننگ ہیں پاکیزگی اور بڑھوتری کے. اچھا، کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اس میں ایک تو مسلمان ہونا شرط ہے، مسلمان ہو، کیونکہ غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. پھر عاقل و بالغ ہو، نابالغ اور پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. پھر آزاد ہو، غلام نہ ہو، غلام پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اور پھر مال پر اگر 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہو، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں قمری سال کا گزر جانا، کہ اگر کسی مسلمان کے پاس نصاب کے برابر مال ایک اسلامی سال تک رہے تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی اور زکوٰۃ فرض ہوگی. اب زکوٰۃ کے اسلامی قانون پر اگر ہم روشنی ڈالیں تو اسلامی شریعت کے مطابق زکوٰۃ کا نصاب کچھ اس طرح ہے کہ سونا اگر کسی کے پاس 5.5 تولہ یا اس سے زیادہ سونا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. یا پھر چاندی اگر 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے یا اس کے برابر نقد رقم ہو تو اس پر بھی زکوٰۃ لاگو ہے، اسے زکوٰۃ دینی ہوگی. پھر نقدی و کاروبار کی صورت میں اگر نقدی یا پھر سونا، چاندی اور تجارتی مال ملا کر نصاب کو پہنچ جائے تو بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. دوستو، اس کے علاوہ زرعی پیداوار پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوگی، جس کی شرح زمین کی نوعیت پر منحصر ہے. اب زکوٰۃ کیوں ضروری ہے؟ مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ کیوں ضروری ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرتی انصاف، غربت کا خاتمہ اور معاشی توازن پیدا ہوتا ہے. اس وجہ سے زکوٰۃ دینا ضروری ہوتی ہے اور یہ فرض ہے صاحب نصاب پہ. زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں اس کے فوائد کیا ہیں؟ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی ہوگی تو اس سے مال میں برکت، جس ہم نے پہلے ذکر کیا، پھر دل کی پاکیزگی، اور آخرت میں اللہ پاک اس کا اجر دیں گے. اگر ایک مسلمان شخص جو صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو زکوٰۃ نہ دینے کی سزا کیا ہوگی؟ اس کے لیے میں قرآن مجید اور احادیث کے چند ریفرنسز کوٹ کروں گا، جس میں سب سے پہلے میں قرآن مجید میں سورہ توبہ کی چند آیات کا آسان مفہوم آپ کو بتلاؤں گا، جس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سخت سزا کی وارننگ دے رہا ہے جو اپنا مال بس جمع ہی کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے اور صدقہ بھی نہیں دیتے. تو قیامت کے دن یہی مال ان کے لیے عذاب بن جائے گا اور انہیں جلایا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے مال کو دوسروں کے فائدے کے لیے خرچ نہیں کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کا مال آگ میں گرم کر کے ان کے جسم پر داغا جائے گا.
اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی سخت وعید ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب لوگوں کے لیے۔ پھر اسلامی ریاست زکوٰۃ نہ دینے والوں پر سخت کارروائی کر سکتی ہے، انہیں سزا دے سکتی ہے، جیسا کہ اس کی مثال ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر کے دور میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف سخت جہاد کیا گیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث، جس کا میں ریفرنس کوٹ کروں گا، جس میں کہا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں زکوٰۃ کا نظام ختم ہو جائے وہاں قحط اور معاشی بدحالی آتی ہے۔ تو اس طرح ہم مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ دولت صرف جمع کرنے کے بجائے اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کریں تاکہ آخرت میں سخت عذاب سے بچا جا سکے۔ اس سے مال کم نہیں ہوتا، شاید ہمارا یہ خیال ہے یا ہم خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس سے مال کم ہو جاتا ہے، اس سے مال بڑھتا ہے، مال میں برکت آتی ہے، اس میں پاکیزگی آتی ہے۔ اس وجہ سے ہم پہ یہ ذمہ داری ہے، اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس لیے زکوٰۃ کی فرضیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ورنہ قیامت کے دن دردناک عذاب کے لیے تیار رہیں۔ 2025 میں زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ یہ سونا اور چاندی کی قیمت پر منحصر ہے، جو کہ آلریڈی میں کوٹ کر چکا ہوں کہ کتنا سونا اور کتنا چاندی۔ اس لیے ان کے نرخ ضرور دیکھ لیں، ان کی جو پرائسز ہیں نرخ ضرور دیکھ لیں، اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کریں جو کہ اسلامی قانون کے ایک عین مطابق بھی ہو۔ پھر صحیح بخاری کی ایک اور میں حدیث کوٹ کروں گا، کتاب الزکاة، حدیث نمبر 1400، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ نہ دے، قیامت کے دن اس کا مال ایک زہریلے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے دو نشاندار دبے ہوں گے، وہ اس کے گلے میں توق کی طرح لپٹ جائے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ تو یہ کچھ قرآنی حوالہ جات اور احادیث کے ریفرنسز سے جو میں نے کوٹ کیے کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اس میں یہ سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار احادیث اور قرآن سے آپ کو ریفرنس مل سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کی کتنی سخت وعید ہے اور سزا کے ہم مستحق ہوں گے اگر ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، چونکہ یہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ بینکوں میں زکوٰۃ کی کٹوتی کا قانون جو حکومت پاکستان کے زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس 1970 کے تحت ہے، جس میں 2025 میں چاندی کی قیمت کے مطابق زکوٰۃ کا جو نصاب تھا جو فرسٹ رمضان کو، تو وہ 1,79,699 روپے پاکستانی روپے مقرر کیا گیا تھا، اور یہ فرسٹ رمضان کو بینک اس کی کٹوتی کر لیتے ہیں، اور اگر کسی شخص کے پاس اتنی یا اس سے زائد مالیت اس کے اکاؤنٹ میں موجود تھی تو اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ لاگو ہوئی اور وہ اکاؤنٹ سے ڈیڈکٹ ہوئی۔ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ اگر 2 لاکھ کسی کے اکاؤنٹ میں تھا تو اس پہ 2.5% 5,000 روپے بنتا ہے۔ اور ایک چیز اس میں آپ مینشن کرتا چلوں، کرنٹ اکاؤنٹس میں یہ زکوٰۃ ڈیڈکشن نہیں ہوتی، یہ بلکہ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں، سیونگ اکاؤنٹ میں جس میں منافع وغیرہ آپ کو ملتا ہے، یہ اس پہ ڈیڈکشن ہوتی ہے۔ لیکن اس میں بھی اگر بینک کو سرٹیفکیٹ دے دیں کہ یہ زکوٰۃ ہماری ڈیڈکٹ نہیں کرتی تو اس پہ بھی آٹومیٹکلی ڈیڈکٹ نہیں ہوتی۔ لیکن کرنٹ اکاؤنٹ میں یہ زکوٰۃ کی ڈیڈکشن بینک نہیں کرتا۔ پی ایل ایس اکاؤنٹ میں اگر آپ کا اکاؤنٹ پی ایل ایس ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے، تو اس میں آپ کی کٹوتی ہوگی۔ زکوٰۃ کے مستحق کون سے لوگ نہیں ہیں؟ اس میں ایک تو مالدار افراد جو صاحب نصاب ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں۔ پھر شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، کیونکہ ایک دوسرے کی کفالت ان پر واجب ہے۔ زکوٰۃ دینے سے پہلے کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور
ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اس میں جس طرح ہم نے ذکر کیا مستحق لوگ جو ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے، غیر مستحق کو دینا زکوٰۃ درست نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ دیتے وقت اسے عبادت سمجھ کر اس کی نیت ضرور کریں کہ یہ ایک عبادت کے طور پر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، اور پھر کوشش کریں کہ خفیہ طریقے سے زکوٰۃ دیں، اور اس خفیہ طریقے سے چپکے سے زکوٰۃ دینا افضل ہے، تاکہ مستحق کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور دکھاوا بالکل شامل نہ ہو۔ آئیے سب مل کر زکوٰۃ کی ادائیگی کو یقینی بنائیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں، اس لیے زکوٰۃ وقت پر ادا کریں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگے تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ نیچے کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک۔ اللہ حافظ۔